حسن عسکری، ضیاء نبی ہیں حسن عسکری، چراغ علی ہیں حسن عسکری، اور شہنشاہ بغداد کے لاڈلے، شہنشاہ بغداد کے لاڈلے معینی کلی ہیں حسن عسکری، اور کچوچا کے فیضان کا آئینہ، کچوچا کے فیضان کا آئینہ مہ اشرفی ہیں حسن عسکری، مہ اشرفی ہیں حسن عسکری۔ مجھے خوف اندھیروں کا ہرگز نہیں، مجھے خوف اندھیروں کا ہرگز نہیں، میری روشنی ہے حسن عسکری۔ ہے سید کے مظہر ہے مدنی کی جان، ہے سید کے مظہر ہے مدنی کی جان، رہے آ گئی ہیں حسن عسکری۔ اور شاعر آخر میں کہتا ہے یہ فاضل عقیدت میری کہہ اٹھی، یہ فاضل عقیدت میری کہہ اٹھی، قدِ اب کری ہے حسن عسکری، قدِ اب کری ہے حسن عسکری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سبحان اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مغرب سے عشاء کے بیچ میں ایک بڑی خوبصورت محفل ہے، آپ کی دعوت پر حاضر آیا خصوصاً محسن اعظم مشن کالول برانچ اور اس کے پریزیڈنٹ سید مزمل صاحب۔ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے ایک مرتبہ صبح کے وقت بھی یہاں پر جی شامی کا وقت تھا، بہرحال ابھی جس انداز میں سید صاحب پڑھ رہے ہیں، اور یہ جب بھی اس کلام کو پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پہلی بار سن رہا ہے، محفل میں ایسا جوش پیدا ہوتا ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھیے، دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھیے، کیسے؟ یاد احمد کو کلیجے سے لگائے رکھیے۔ لذت دنیا تو فانی ہے یہ مٹ جائے گی، لذت دنیا تو فانی ہے یہ مٹ جائے گی، کام جو حشر میں آئے وہ کمائے رکھیے۔ اللہ۔ چاہتے ہو اگر سر اونچا رہے دنیا میں، ان کی چوکھٹ پہ جبیں اپنی جھکائے رکھیے۔ سبحان اللہ۔ گردش دنیا سے بچنا ہے اگر تم کو حسن، اپنے محبوب کی محفل کو سجائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ اس اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اس محبوب کے امتی ہیں اور ان لوگوں میں ہیں جو محبوب کی محفلوں کو سجاتے ہیں۔ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے بات مختصر ہے۔ رب قدیر، وہ خالق و مالک، وہ فرما رہا تھا کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آپ کو اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ ملیں گے بہت زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں
کہتے ہیں جن وین کوئی چیز نہیں ہوتی ہے نا، ایسے لوگ ہیں مانتے ہی نہیں، لیکن ہمارا قرآن ہمارا خدا فرما رہا، پیدا کرنے والا کہہ رہا میں نے پیدا کیا، وہ یہ کہتے ہیں جن کوئی چیز ہی نہیں۔ اسی لیے ان لوگوں کا جواب یہی ہے کہ جسے جن پر یقین نہ ہو وہ کچوچا کی دھرتی پر آ جائے۔ دیکھا گیا کس طرح سے مخدوم اشرف کی حکومت جس طرح انسانوں پر ہے اسی طرح جنات پر۔ تو بہرحال جن بھی ایک مخلوق ہے، اسی لیے ہم مسلمان ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں دوستوں۔ ہم کسی مذہب کی مذمت نہیں کر رہے، لیکن اپنے دین، اپنے دھرم، اپنی دھارمک پستک، اپنے مذہب کی بڑائی کرنے کا ہمیں سنویدھانک ادھیکار ہے۔ 1400 سال سے یہ مسلم قوم بڑھ ہی رہی ہے۔ بہت سے ایسے دوسرے دھرم آئے ہیں جو کم ہوتے گئے، ایک یہ مذہب جو ہمیشہ بڑھا۔ وجہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی اس مذہب کے قریب آئے اس نے ساری پرابلم کا حل اس مذہب کے اندر پایا۔ ہم فالو کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کو، ہم پالن کرتے ہیں قرآن کا۔ دنیا کچھ کہے، قرآن جو کہے گا اسے ہم مانتے ہیں، کیونکہ وہ مارگ درشن کے لیے ہے، ہدایت کے لیے ہے، رہنمائی کے لیے ہے۔ اگر قرآن کو کوئی صحیح نہیں مانتا یا یہ نہ مانے کہ یہ خدا کا کلام ہے، 1400 سال پہلے جیسے انکار کیا ہے۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور آپ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر یہ کتاب آئی، یہ قرآن ہے، اس وقت بھی جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ قرآن کیا دلیل ہے کہ خدا کی کتاب ہے، اس وقت بھی لوگوں نے یہی کہا۔ قرآن نے کہا اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں قرآن میں آیا تو اس کے جیسی دوسری کوئی کتاب لے آؤ، نہیں لا سکتے تو مان لو کہ یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی بھی مشکل آتی ہے، کسی چیز کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں لوگ، تو ہم مسلمان یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہے گا۔ اگر قرآن نے یہ کہہ دیا کہ یہ چیز ایسی ہی ہے، اور آج سائنس بھی اگر اسے نہیں مان رہی ہے، تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ 300 400 500 سال بعد، شروع میں ایک وقت تھا کہ سائنس کچھ کہتی تھی، قرآن کچھ، 500 سال کے بعد سائنٹسٹ کہنے لگے نہیں، قرآن جو کہہ رہا تھا وہی صحیح نکلا، ہماری ریسرچ غلط ہے۔ ایسے بہت سے واقعے، اسی لیے کئی سائنٹسٹ نے اسلام دھرم کو قبول کیا۔ میرے دوستوں، جب قرآن نے کہا کہ میں نے جن کو پیدا کیا، تو اب ہم مان گئے کہ جن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا میں نے انسان اور جن کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ اچھا، اس کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے جسے خدا کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا؟ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ یہاں جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، نظر نہیں آ رہی، آسمان دکھ رہا ہے، اگر تارے موجود ہو دکھیں گے، چاند دکھے گا، یہ لائٹ دکھ رہی ہے، یہ کھمبا، یہ اینٹیں، یہ انسان، اگر کوئی جانور ادھر ادھر گھوم رہا ہے وہ، یہ لکڑی، یہ در و دیوار، سب کا خالق اللہ، اور اس کی شان قدرت کچھ چیزیں پیدا کرتا ہے وہ دکھائی دیتی ہے، اور کچھ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ جیسے اس وقت جتنی چیزیں ہماری نظر کے سامنے ہیں سب دکھائی دے رہی ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ہے تو یہاں لیکن آپ کو دکھائی نہیں دے رہی۔ کون سی چیز؟
بتاؤ اس میں بچے تو اسٹوڈنٹ بھی ہیں، چھاتر بھی ہیں، کوئی تمہارے سامنے کوئی ایسی چیز ہے، وہ ہے تو لیکن دکھ نہیں رہی. ارے اگر وہ نہیں ہوگی تو تم بھی نہیں رہو گے. وہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے ہوا، ہے نا؟ دکھ نہیں رہی ہے. کپڑا ہلتا ہے تو لگتا ہے کہ ہاں ہوا ہے، تو محسوس ہوتا. وہ نہ ہلے تب بھی ہوا ہے، آکسیجن نہ ہو 1 منٹ کے لیے تو گئے. کتنے چلے گئے کووڈ ٹائم آکسیجن کی کمی ہونے کی وجہ. تو یہ اللہ کی شان قدرت دیکھو، وہ رب العالمین. اسی لیے سر جھکاؤ تو اس کے آگے جھکاؤ، اس کی قدرت کے آگے سب بے بس. جو اس پہ بھروسہ کر لیتے ہیں وہ وشو کی مہاشکتیوں سے بھی ٹکرا جاتے ہیں اگر وہ مہاشکتیاں ظلم کریں. تو ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ. مغرب بعد اتنا سناٹا کیسے؟ مجھے سو تو نہیں رہے آپ لوگ؟ ہاتھ اٹھائیے جو لوگ سو رہے ہیں. کیا سید صاحب ایسے لوگ جمع کیا ہے آپ؟ بہت غور سے آپ سن رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنی بات پر کہ ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ نے یہ بھی قرآن فرمایا کہ بیکار نہیں پیدا کیا ہم نے کسی چیز کو. کسی نہ کسی کام کے لیے، ڈیوٹی کے لیے. اور ان ساری چیزوں میں، ساری مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے مہان مخلوق انسان. اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات ہے. مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے فضیلت والا. لیکن جس کو بھی پیدا کیا اس کی ایک ڈیوٹی، کوئی کام ہے، کوئی وجہ. اب تم دیکھو اپنے چاروں طرف، اللہ نے جس چیز کو جس کے لیے پیدا کیا وہ چیز اس کے قریب پہنچ گئی. سورج کو پیدا کیا، دھوپ پھیلاؤ، دھوپ انسانوں کو دو، جانوروں کو دو، اس دھرتی کو دو، درختوں کو دو، تو دھوپ درخت تک پہنچی، درخت کے قریب ہوئی. دھوپ انسان کے قریب ہوئی، دھوپ تمہارے چھتوں کے قریب ہوئی. اسی لیے اللہ نے پیدا کیا. ہوا کو پیدا کیا، جاؤ جانداروں کو زندگی دو، تو ہر جاندار انسان جانور کے ناک تک پہنچ گئی، قریب ہو گئی. جس کو جس چیز کے لیے پیدا کیا اللہ نے وہ چیز اس کے قریب. کتنی فرما بردار مخلوق ہے. یہ کپڑے دیکھیے آپ، جانوروں کے لیے نہیں ہے. ابھی آپ شوق سے پہنا دیں کسی جانور کو بات الگ ہے، لیکن ہے آپ کے لیے. کارخانوں سے نکل رہا ہے، کس طرح کاتا جا رہا ہے، اس کی سوت بن رہا ہے، کپڑا ہو رہا ہے، دردی پہنچ رہا ہے، قینچی چل رہی، ادھر سے کٹنگ ادھر سے کٹنگ، سب ہو کے پھر جس کے لیے اللہ نے بنایا اس کے جسم پر آ گئے. یہ گیہوں بھوک تم مٹاتے ہو نا، تمہارے لیے. گیہوں کھیت میں بویا جا رہا ہے، پھر کاٹا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد ایسے ہی نہیں کہ گیہوں آپ کے پاس آ گیا، اب اس کو چکی میں پیسا جا رہا ہے، اپنے کو مٹا رہا ہے، اپنی شکلیں بگاڑ رہا ہے. تو پھر ابھی نہیں، اس کے بعد پھر جب آٹا بن گیا تو ان بہنوں سے پوچھو تو اس کو ٹھنڈے پانی سے، کبھی گرم پانی سے، جیسا موسم جیسی سہولت، اس کو سانا جا رہا، گوندھا جا رہا، پھر پٹرے پہ لے کے اسے پھر چپٹا کیا جا رہا، اور پھر اس کے بعد دہکتے ہوئے توے پہ رکھا جا رہا، اور اس کے بعد آخری میں وہ اللہ نے تیرے لیے پیدا کیا تھا، تجھ سے قریب تیرے منہ کے اندر آ گیا. یہ کپڑے کو تمہارے لیے پیدا کیا گیا، کپڑا تمہارے پاس آ گیا. یہ دانا، یہ چاول، یہ گیہوں، یہ روٹی، یہ پھل، یہ سبزیاں، یہ سب تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا، اور سب تمہارے قریب آ گئی. کیونکہ اللہ نے جس کو جس چیز کے لیے پیدا کیا وہ اس چیز کے قریب آ گئی. ہے انسان، تجھ کو خدا فرما رہا ہے کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت کے قریب کیوں نہیں آتا؟ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. مرد ہو یا عورتیں، سب کو اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.
میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تم دیکھ رہے ہو ساری چیزیں تم سے قریب ہو گئی. اللہ نے انہیں تم سے قریب ہونے کے لیے پیدا کیا اور تم کو پیدا کیا ہے. تم مسجد سے قریب ہو جا, تو سجدوں کے قریب آ جا, تو میرے قریب آ جا, میری عبادت کے قریب آ جا. جب انسان اپنی ڈیوٹی کو پوری کرنا شروع کر دے گا میرے دوستوں, تب تم جو سوچتے ہو نا کہ ایمان والا ہونے کے باوجود ہم اتنا پسپا کیوں ہیں, ہمیں اتنا ستایا کیوں جا رہا ہے, ہم پر اتنے ظلم کیوں ہو رہے ہیں, ہمارے لیے اتنی رکاوٹیں کیوں بن رہی ہیں, ارے ساری رکاوٹیں دور ہوں گی. تو بڑھ کو خدا کے قریب تو ہو کے دیکھ, وہ رب جو یہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کہ میں انسان کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہوں. یہ رگے جاں انسان کے سب سے قریب ہوتا ہے, انسان کی جان. اللہ فرما رہا اس سے بھی زیادہ قریب میں ہوں انسان کے. اس نے اپنا قرب عطا کیا مگر تم اس کے قریب نہیں ہو رہے ہو, ہم اس کے قریب نہیں. تو قریب ہونے کا طریقہ بتا دیا رب قریب نے, تمہیں تو کچھ ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں. جب سے دنیا کو بنایا, انسان کو بنایا, اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے نبیوں کو بھیجا. اسی لیے جن لوگوں نے نبیوں کا دامن نہیں تھاما وہ بھٹکتے ہیں, وہ خدا کے قریب نہ ہو سکتے. لیکن نبیوں کا دامن جنہوں نے تھام لیا اور نبیوں کی فرما برداری شروع کر دی, وہ اللہ کے قریب ہو گئے. ہم اور آپ تو اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ نے انبیاء کا سردار عطا کیا. اس محبوب نے ہمیں بتا دیا کہ تم کیسے قریب ہو سکتے ہو اللہ سے. بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. آؤ یہ 5 وقت, یہ در و دیوار, مسجد کے در و دیوار سے جب صدائیں بلند ہوتی ہیں حی علی الصلاۃ, نماز کے لیے آ جاؤ. تمہارے محلے کے مؤذن جو پکارتے ہیں وہ یہ نماز کے لیے آ جاؤ یہ نہیں کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے پاس آ جاؤ. آؤ اللہ کے پاس آ جاؤ. کتنی دنیا پرستی ہم سب میں ہے. ہم جانتے ہیں کہ جہاں سے کام بنے اس کے پاس جانا پڑتا ہے. منتری سے کام بنتا ہے, اپائنٹمنٹ لے کے اس کے دروازے پہ 3 گھنٹہ ویٹ کر کے اس سے ملو گے, ایم ایل اے سے ملو گے, آفیسر سے ملو گے, فیکٹری کے مالک سے ملو گے, کیونکہ جب ملیں گے کہیں گے تب اس بات کا بھی تمہیں یقین ہے کہ پتہ نہیں میری بات مانے کہ نہ مانے. ایک وہ تمہارا پروردگار جو کہتا ادعونی استجب لکم, تم دعا کرو مجھ سے میں قبول کروں گا, میں تمہاری ڈیمانڈ پوری کروں گا. دنیا کے چھوٹے چھوٹے راجاؤں کے درباروں میں جانا تمہیں اچھا لگتا ہے, پروردگار کے دربار میں آنا پسند نہیں کرتے. ہم مسلمانوں کو ہو کیا گیا, یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, انہیں وہ تربیت دینا ہے آپ کو اور ہماری ماؤں بہنوں کو, یہ پہچانے کے لیے اصغر کون تھے. ان نوجوانوں کو پتا چلنا چاہیے کہ قاسم اور علی اکبر کی شہادتیں کیسی ہوئی, اسلام کے لیے کس نے کیا قربانی دی یہ معلوم ہو. آج دیکھ لو وہ فلسطین کا بچہ, تم اس پروردگار کے بندے ہو, اگر وہ جسے بچانا چاہے اسے کوئی موت نہیں دے سکتا, جسے وہ مارنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا. میرے دوستو وہ ایک بچہ ایک بلڈنگ میں تھا, اسرائیل نے بمباری کی, سارے لوگ اس میں ہلاک ہو گئے, بڑی مشکل سے ایک بچہ نکلا, اس کو دوسری بلڈنگ میں لے جا کے رکھا گیا. اتفاق سے 2 دن بعد اس بلڈنگ پر بھی بمباری ہو گئی, اس میں بھی نہ جانے کتنے لوگ مر گئے. پھر وہ بچہ دوبارہ وہاں سے نکالا گیا اور زندہ تیسری بلڈنگ میں رکھا گیا, تیسری کا بھی یہی حال ہوا, وہاں سے بھی وہ زندہ نکلا. یہ ہے اس رب کی شان میرے دوست. زندگی موت دینے والا وہ, رزق دینے والا وہ, شفا دینے والا وہ, یہ سانسیں دینے والا وہ, دھڑکنیں دینے والا وہ, رشتہ دینے والا وہ, مکان دینے والا وہ, گاہک کو دکان پر بھیجنے والا وہ, تمہارے کاروبار میں برکتیں دینے والا وہ, تمہیں علم کی دولت سے مالا مال کرنے والا وہ, تمہیں رہائش کے لیے جگہ دینے والا وہ,
ہر چیز وہ عطا کرتا ہے، مگر تم اس کے پاس جانے کو تیار نہیں۔ یہ آیت کریمہ تمہیں پکار رہی ہے، بتا رہی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میرے دوستو، جب عابد بن جاتا ہے انسان، تب اس سے امام حسین بھی راضی ہوتے ہیں، مولا علی بھی راضی ہوتے ہیں، رسول اکرم کی رضا کا تو کیا کہنا۔ جاتے ہو نا سب لوگ مدینہ منورہ، کیا کوشش رہتی ہے؟ جالی مبارک کے جتنا قریب پہنچ جائے، کاش مس ہو جائے ہمارا ہاتھ، حالانکہ ہمارے ہاتھ اس لائق نہیں ہے۔ ریاض الجنہ میں ہے تو اس طرف زیادہ قریب جگہ مل جائے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے قریب ہے، ہم کو ستون چھونے کا موقع مل جائے، ہمیں جالی مبارک مس کرنے کا موقع، ٹچ کرنے کا موقع، سب کی خواہش رہتی ہے میرے دوستو۔ اور جب خدا کے حکم پر عمل کرنے والا عابد جاتا ہے اور جا کے وہاں عرض کرتا ہے، دیکھو شان، دیکھو تمہاری آرزو کہاں تک ہے، کیا چیز چھونے کی ہے۔ اور یہ جو خدا کے عابد ہیں، یہ جب جا کے کہتے ہیں السلام علیک یا جدی، حضرت احمد کبیر رفاعی پہنچ کے جب کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ کو سلام ہو، اے میرے جد، اے میرے دادا، میرے نانا، تو جواب آتا وعلیکم السلام یا ولدی، اے بیٹے وعلیکم السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے جن کو ہم مانتے ہیں، جن کا دامن ہم نے تھاما، یہ ان کی شان ہے۔ راضی ہیں ایسا رسول اللہ، صرف سلام کا جواب نہیں، پھر یہ کہتے ہیں یا سرکار دستے اقدس باہر نکالیے، دستبوسی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ کہا، رسول نے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عابد جب جاتا ہے رسول اکرم کی بارگاہ میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس طرح نوازتے ہیں۔ تو ہم نے جن بزرگوں کا بھی دامن تھاما ہے، کیا کہہ کے محدث اعظم گئے تھے، موت آئے در پاک نبی پہ سجا، اور پھر وہ واپس کیوں ہو رہے ہیں؟ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب رسول اکرم سے باتیں ہوئی ہوں گی، سرکار میں رکنا چاہتا ہوں، سرکار نے کہا ہوگا میرا کام ہندوستان میں کرو، تو واپس آ کے فرمایا مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے بس اس لیے جا رہا۔ ہم سب خوش نصیب خوش عقیدہ لوگ ہیں دوستوں، بڑے بڑے اولیاء کا دامن ہم نے تھاما ہے، لیکن بس ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرو۔ انہوں نے عبادت کے طریقے بتائے، ہم اپنی عبادتوں کی حفاظت کیسے کریں یہ سرکار احمد کبیر رفاعی نے بتایا، مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی نے بتایا، حضرت سید وجیہ الدین گجراتی نے بنا، یہ آستان حضرت سید سدھن شاہ۔ یہ جو تم سے مانگ رہے ہیں اسے بھی تو پورا کرو، ہم لوگ تو صرف اپنی ڈیمانڈ رکھنے جاتے ہیں، سرکار یہ کر دو، سرکار وہ کر دو۔ کبھی سوچا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بس ایک بات کہہ رہے ہیں، بس اللہ کے قریب تو بھی آ جا، میں اللہ کے پاس ہوں، تو بھی آ جا، تو بھی اللہ کا فرما بردار بن جا۔ اور میرے دوستو جانتے ہو کہ اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ اب دیکھو ہماری ان کی عبادت میں، عوام کے خواص کی عبادت میں فرق، کیا جلوہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دیتا، اللہ کے قریب ہو رہے ہیں نا عبادت میں۔ کسی بھی چیز کے قریب ہو دنیا میں، اس میں دیکھو تو اس کا اثر تمہارے اندر آ جائے گا۔ اگر آگ کا کام کیا ہے؟ گرم کرنا، تھوڑی دیر آگ کے پاس ایسے ہاتھ لے جاؤ، پھر ہٹا کے کسی دوسرے کو اپنا ہاتھ دو، تمہیں تو آگ کی گرمی ڈائریکٹ لگی تھی، لیکن اس کو جب تمہارا ہاتھ فوراً پکڑے گا تو اس کو بھی گرم محسوس ہوگا۔ ہاتھ گرم نہیں کرتا، گرم تو آگ کرتی، لیکن ہاتھ قریب ہوا تو ہاتھ بھی گرم کرنے لگتا۔ واہ 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 واہ۔ اسی طرح بارش کا کام بھگانا ہے، تم بھیگے اور فوراً کسی آدمی کو گھر کے اندر آتا اس سے گلے مل گئے، وہ بھی بھیگ جائے گا۔ اس کا کام بھگانا نہیں تھا، لیکن یہ ایسی چیز کے قریب ہوا جو بھگاتی ہے، تو اب اس کے قریب جو ہو رہا وہ بھی بھیگ رہا۔ بلا تمثیل میرے دوست، یہ اللہ والے عبادتوں سے اللہ کو راضی کرتے ہیں، جب اللہ کے قریب ہوتے ہیں،
اللہ کا کام ہے رزق دینا، اللہ کا کام ہے شفا دینا، اللہ کا کام ہے علم دینا۔ مگر جب عبد القادر جیلانی خدا کے قریب ہوئے تو اب کوئی عبد القادر کی بارگاہ میں جائے تو وہ علم کی دولت سے اسے مالا مال کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ کوئی بیمار، یہ تو اللہ کا کام ہے شفا دینا، مگر کوئی بیمار اگر حضرت سید احمد کبیر رفاعی کی بارگاہ میں آ کے عرض کر دے تو اسے وہی شفا مل جاتی ہے۔ یہ دیکھو اللہ کے جو قریب ہوتے ہیں ان کے اثر کیسا پیدا ہو گیا کہ اللہ ان کے ذریعے شفا دینے لگا، اللہ ان کے ذریعے رزق دینے لگا، اللہ ان کے ذریعے علم دینے لگا۔ یہ شان ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ بندہ عبادتوں کے ذریعے جب اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو رب قدیر جو کچھ بولتا ہے بولتا وہ ہے، رب قدیر زبان اس کی ہوتی ہے، باتیں اللہ کی ہوتی ہے۔ ہاتھ، قدم، نگاہیں، ہر چیز میں رب قدیر تجلی فرماتا ہے۔ تو آؤ ان بزرگوں کی نے جو عبادتوں کے طریقے بتائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ ہم جشن مناتے ہیں حضرت سید احمد کبیر رفاعی کا، اور دیکھو نا سرکار اپنے مریدین کے ساتھ سفر کرتے تھے، اور ایک چیز تو حضرت کے اندر خدمت خلق کا جو جذبہ تھا وہ بے مثال، اپنے علاقے کے بوڑھے کمزور مجبور لوگوں کو تلاش کرنا، تلاش کرنے کے بعد کس چیز کی انہیں ضرورت ہے، انہیں کوئی کپڑا دھونے والا نہیں تو خود کپڑا دھو رہے ہیں، ان کے گھر میں کوئی جھاڑو لگانے والا نہیں تو گھر کو صاف کرنا۔ یہ اللہ کا اتنا عظیم ولی، کسی کے لیے کوئی تیماردار وہاں موجود نہیں تو خود تیماردار بن گئے، کوئی کھانا پکانے والا کسی گھر میں نہیں تو کھانا بنا کے دے۔ کیا سکھا رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو؟ دوسروں کی ہیلپ کرو۔ الحمدللہ یہ محسن اعظم مشن کے پلیٹ فارم سے یہی کام ہو رہا۔ آپ کے علاقے میں اور بھی تنظیمیں کر رہی ہیں کام، اسی میں یہ بھی تنظیم ہے، اور ایک بہترین کام ATS کی شکل میں، اشرفی ٹفن سروس کی شکل میں یہ وہ کام ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا، جس کے بارے میں غوث اعظم نے فرمایا کہ میں نے نیکیوں کے سارے رجسٹروں کو کھنگالا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ ثواب کسی میں نے نہیں پایا۔ اس لیے ہم سارے سلسلوں نے یہ درج دیا۔ آپ دیکھیے گا ہر ولی کی بارگاہ میں خانقاہ میں بھنڈارا ہوتا، کھانے کا انتظام رہتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ کوئی مجبور آئے، کوئی بھوکا آئے، کوئی مسافر آئے تو اسے تکلیف نہ۔ ہمیں بھی اپنے علاقوں میں تلاش کرنا ہوگا وہ خالول کے وہ لوگ جو دولت میں، جنہیں اللہ نے دولت سے نوازا، جو اپنے بیٹے بیٹیوں کی بڑی دھوم سے شادی کرنا چاہتے، جب کرو ٹھیک ہے، آپ کا حوصلہ ہے، آپ جتنا چاہو نوازو اپنے بچے کو، بچی کو، لیکن یاد رکھنا کہ اگر آپ کے کالون میں کوئی ایسی بیٹی بھی ہے کہ صرف غریبی کی وجہ سے اس کی نکاح کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ کی گرفت ہوگی۔ وہ بیٹی اللہ نے اس گھر میں بھیج دی، آپ کی بیٹی کو آپ کے گھر میں بھیجا، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں۔ اللہ کسی کو غریب کے گھر میں پیدا کر دیتا ہے، کسی کو امیر کے گھر میں پیدا کرتا ہے، لیکن آنے والے کو دیکھ لو، غریب کے گھر میں آنے والے بچے کی جو شکل صورت حیات انداز ہوتا ہے وہی امیر کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کا ہوتا ہے۔ نہ یہ جوڑا پہن کے آتا ہے، نہ وہ جوڑا پہن کے آتا ہے، نہ اس کے ہاتھ میں اشرفیاں یا روپیے ہوتے ہیں، نہ اس کے ہاتھ میں آنے کا انداز، نہ اس کے جسم پر کپڑا، نہ اس کے جسم پر کپڑا، بچہ۔ اور جاتے وقت بھی دیکھ لینا، کوٹھی سے جو میت نکل رہی ہے وہ بھی سفید لباس میں ہے، جھوپڑی سے جو نکل رہی ہے وہ بھی سفید۔ یہ سوٹ بوٹ پہن کے کوئی نہیں جاتا، وہ چاہے مالدار ہو، سلطان ہو، اس کے پاؤں میں بھی چپل نظر نہیں آئے گی، اور وہ غریب جو زندگی بھر بغیر چپل کے تھا وہ بھی بغیر چپل ہی کے تھا۔ آنا اور جانا دونوں برابر، بیچ میں ہم نے فرق کر دیا۔ نہیں، اگر دولت ہمیں ملی ہے تو ہمارا امتحان ہے، غربت ہمیں ملی ہے تو ہمارا امتحان ہے۔ دولت میں ہمیں شکر ادا کرنا ہے، غربت میں صبر کرنا ہے، اور شکر کا مطلب یہی ہے کہ تلاش کرو حضرت ابوبکر صدیق کی طرح، حضرت عمر فاروق کی طرح، مجھے اللہ نے دولت دیا ہے، چلوں میں غریبوں کو تلاش کروں۔ یہ دولت میرے لیے صرف نہیں ہے، ہمارے علاقے کے غریبوں کے لیے بھی جو اللہ نے مجھے دیا، ہم اسے بانٹنے لگے۔ سب کو دنیا سے ایک چونی لے کے، ایک روپیہ لے کے کوئی نہیں جائے گا،
اس لیے کماؤ کماؤ، جو تم کسی کی مدد کر کے جاؤ گے یہی چیز تمہارے کام آنے والی ہے، باقی اور کوئی چیز کام نہیں ہے۔ یہ سارے ولیوں کی یہی تعلیم رہی۔ غوث اعظم کو دیکھو گے تو یہی درس ملے گا، غریب نواز کو دیکھو گے یہی درس ملے گا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو دیکھو گے تو یہی درس ملے گا، اور ان کے چاہنے والوں کا بھی انداز یہی ہوتا ہے۔ تبھی تو ایک مخدوم اشرف ہے اور جتنے خلفاء مریدین سب کے سب ولی، ایک غریب نواز ہے، غریب نواز کے خلیفہ کبھی کسی شہر میں ملیں گے، کہیں کسی شہر میں ملیں گے، اور سب کے آستانوں پہ بھیڑ، کیونکہ وہ درس کو اپنایا کرتے تھے میرے دوستوں۔ اگر کوئی غلط ہے تو اسے صحیح بنا دیا کرتے ہیں، جو ان کی نگاہوں میں اثر بھی ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھو حضرت احمد کبیر رفاعی یہاں بابا استگان بہت، ایک بار انہوں نے پوچھا کبھی میرے اندر کوئی کمی دیکھنا تو بتا دینا، اپنے مریدوں سے کہا کوئی کمی دیکھنا تو بتا دینا، تو ایک کھڑا ہوا کہا حضرت ایک کمی ہے۔ کہا کیا؟ کہ ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو بھی آپ جگہ دیتے ہیں، یہ ہم لوگ کو بڑا عجیب لگتا، آپ کے جیسا ہم جیسے کمتر و ناکارہ۔ حضرت رونے لگے، کہا نہیں نہیں نہیں، میں تم سب کا خادم ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ دیکھ رہے ہو یہ وقت کے ولی کے الفاظ، تم لوگ ہم سے بہتر ہو۔ جو جتنا بلند مقام ہوتا ہے اس کے اندر اتنی انکساری پیدا ہوتی ہے۔ کچھ بھی اپنے کو نہ سمجھو، ہر سلسلے کا یہ درس ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے بھی یہی فرمایا، مرید کی شرط وہ یہی ہے کہ اپنے کو سب سے ادنا سمجھے، سب سے آخری کلاس میں اپنے کو رکھے، باقی پیر بھائیوں کو سمجھے کہ یہ ہم سے بڑے، یہ ہم سے بڑے، یہ ہم سے بڑے۔ جذبہ خدمت پیدا ہونا چاہیے دوستوں، خدمت کرتے رہو، یہی عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تم سب کو پیدا کیا۔ رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب جو فرض عبادتیں ہیں وہ تو بہت کم ہے نا، صرف 5 ٹائم نماز ہے، زندگی میں ایک حج ہے، اگر پیسہ ہے زیادہ تو سال میں ایک بار زکوٰۃ ہے، مہینے سال میں 1 مہینہ روزہ ہے، اس کے بعد خدمت خلق، ایک انسان کے دل کو خوش کرو، ایک مسلمان کے دل کو خوش کرو، بس یہی عبادت ہے۔ ماں سامنے ہے تو ماں کی فرما برداری، ماں کا حق ادا کرنا، یہی عبادت۔ باپ ہیں، باپ خصوصاً جب بڑی عمر میں پہنچ جائیں تبھی آزمائش ہوتی ہے، تبھی چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے کہ ارے میری بات ہی میرے والد نہیں سمجھتے۔ نہیں، یہی تو وقت ہے، اسی وقت کے لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب اس حالت میں والدین ہو جائیں تو ان کے لیے نرمی کے بازو پھیلا دو۔ بیوی ہے، بیوی کی دلجوئی کرو، یہ سنت مصطفیٰ، اس پر ظلم مت کرو، طلاق کا ہتھیار لے کر گنہگار مت بنو، اس کی بھی دلجوئی کرو، اس کے حقوق ادا کرو۔ بچے ہوں تو ان کی تربیت، غافل مت رہنا۔ حالات بہت خراب ہیں دوستوں، جن ماں باپ نے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی وہ آخری وقت میں پچھتاتے تڑپتے نظر آتے۔ ان بچیوں کا خیال رکھو، انہیں اچھی تعلیم دو، دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کرو، دینی تعلیم سے بھی آراستہ کرو۔ سخت ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہمارے بچے ایجوکیٹڈ ہوں، ان کے اندر کوئی کمی نہ ہو۔ پڑوسی اگر تمہارے پاس ہے تو اس کو غنیمت و نعمت سمجھو کہ ایک پڑوسی ہے، اگر اس سے کوئی جھگڑا ہے تو جھگڑا مٹا لو، یہ جھگڑا مٹانا عبادت ہے۔ زبان اللہ نے دی ہے تو بس پوری کوشش رہے کہ زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، اس سے کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے، عبادت ہے، یہ سوچ لینا عبادت ہے۔ تو سارے پارٹس آف باڈی، جو تمہارے پاس دولت، جتنے تمہارے رشتے، جو تمہارے آس پاس ساری چیزیں، اس کا گڈ یوز، اچھا استعمال، یہی عبادت ہے۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم سب کو پیدا کیا۔ وہ کچھ بھی دے رہا ہے تو اسی لیے دے رہا ہے۔ تمہیں کوئی چیز مل گئی، اب 2 ویلر ہے تو 4 ویلر والے کی طرف مت دیکھو کہ اس کے پاس وہ ہے میرے پاس یہ ہے، اس کو دیکھ لو جس کا ایک پیر نہیں ہے۔ تیرے اندر کیا خوبی تھی کہ اللہ نے تجھے دونوں پیر تیرے سلامت رکھے؟ سب اپنا اپنا محاسبہ کرو، ہم سب تو ایسا لگے گا کہ ہم لوگ تو لائق ہی نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی نعمت ملے۔
ہم اتنے ناشکرے نافرمان ہیں. اللہ ہمیں ہمارے دونوں پیروں کو سلامت رکھے. یہی کافی. ہم اسی کا شکر ادا کریں اور اس پر ہمیں 2 ویلر بھی دے. جتنی نعمتیں ملی ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے. مگر زمانے میں کیا ہے, اوپر والے کو آدمی دیکھتا, وہ ہم سے بڑھیا, ہم اس مکان میں ہیں, وہ ہم سے اونچا مکان. اسی فکر میں اپنی آخرت کو تباہ کر دیں. اور وہ لوگ جو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے, وہی کہتے ہیں آیا ہے تو دینے والا وہی, گیا ہے لے جانے والا وہی. آیا تب بھی وہ کہتے ہیں الحمدللہ, اور جب چلا جائے تب بھی وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ, اللہ نے جو چاہا. ہم مسلمانوں کی دوستوں یہ پہچان ہے, ہمیں اس طرح سے اپنے بزرگوں کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا. جس طرح آج 1400 سال پہلے سے یہ بزرگان دین جو دنیا کے کونے کونے میں گئے, کیسی کیسی آفتیں, مصیبتیں, رکاوٹیں آئیں. کہیں پانی بند کیا گیا, کہیں دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر کے بری طرح شہید کیا. آج تمہیں جو شہداء کی مزاریں دکھتی ہیں, یہ شہید ہوئے ہیں جس زمانے میں بھی ہوئے ہیں, دین کے لیے ہوئے ہیں, انسانیت کے لیے ہوئے ہیں, ظلم کے خلاف ہوئے. تب جا کے تمہیں یہ اسلام کی یہ چمک, یہ دمک تمہارے گھروں میں. اس لیے ہم سب کو بھی مضبوطی سے, ہمارے علماء جو نصیحت کر رہے ہیں, ہمارے پیران کرام جو اسلام کی باتیں بتا رہے ہیں, ہمیں اس پر عمل کرنا ہے دوستو. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کب, ابھی 2 سال پہلے کورونا کا کیا حال تھا, کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے. کب کون سی وبا آوے اور ہمارے بیچ سے لوگ اٹھتے ہوئے چلے جائیں, کوئی بھروسہ نہیں. ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. جب ہم مضبوط مسلمان بنیں گے, اس رب کا وعدہ ہے, وعدہ ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. مدد الہی اگر تمہیں چاہیے, خدا کی مدد چاہیے, تو خدا کے قریب تم کو آنا پڑے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول والسلام علیکم یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک رسول اللہ. الہ العالمین مولا کریم, اس بزم کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. آمین. مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما. ہم سب مسلمانوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. مولا اپنی عبادتوں سے قریب کر دے. ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے. سجدوں کا شوق عطا فرما. مولا تیری نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر پاتے, مولا ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما. ہماری بگڑیوں کو بنا دے مولا. ہماری دنیا کو سنوار دے, ہماری آخرت کو سنوار دے. مولا کریم ہمارے دین, ایمان, عقیدے کی حفاظت فرما. مولا ساری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں, ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا. فلسطین کی ان بے بس ماؤں کی مدد فرما. مولا ان بچوں کی شہادتوں کو قبول فرما دے, انہیں سہارا عطا فرما دے. فلسطین کو مکمل آزادی عطا فرما. مولا غیب سے مدد نازل فرما.
ہمارے ملک سے آتنکواد کو، فسادات کو دور فرما دے، امن و امان کے ماحول کو قائم فرما دے مولا، ہماری مسجدوں مدرسوں کی حفاظت فرما مولا، ان مسجدوں کو آباد رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے الہ العالمین۔ آج کے نوجوان بے روزگاری کا شکار ہے مولا، رزق عطا فرما، روزگار عطا فرما، حرام کمائی سے بچا لے مولا، ہماری زبانوں کی حفاظت فرما، ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما مولا کریم، اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہمیں سچا چشتی بنا دے، سچا قادری بنا دے، سچا رفاعی بنا دے مولا، ہم سب کو سچا اشرفی بنا دے، مخدوم اشرف جہانگیر سنگانی کا سچا غلام بنا مولا، وہ کام لے جس سے تو راضی ہے، تیرا رسول راضی ہے مولا، کربلا والوں کا جذبہ عطا فرما مولا کریم، اس پرآشوب زمانے میں ہم سب کو طاقت و ہمت عطا فرما دے، شیطان کے شر سے محفوظ فرما، شیطان کے شر سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے الہ العالمین، ہمیں قرآن کریم پڑھانے سمجھنے کی توفیق عطا فرما مولا الکریم، الہ العالمین اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں انصاف کی توفیق عطا فرما مولا، جن بچے بچیوں کے پاس رشتے نہ ہوں، غیب سے ان کے لیے رشتہ بھیج دے، جو بے روزگار ہیں انہیں جائز روزگار عطا فرما، کاروبار والوں کے کاروبار میں برکتیں نازل فرما، جو بے اولاد ہیں مولا انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو قرضدار ہیں بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما مولا، ہمیں دین، سنیت، قوم، ملت اور وطن کی خدمت کی توفیق عطا فرما، جو تنظیمیں اس کالول کی بستی میں کام کر رہی ہیں مولا ان کی خدمتوں کو قبول فرما، محسن اعظم مشن کی کالول برانچ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما مولا، ہم سب کو خدمت کرنے میں اخلاص پیدا فرما دے، ہمارے آپس میں اتحاد پیدا فرما، ہم سب کو ایک کر دے، ہم سب کو نیک کر دے، چھوٹوں کو توفیق عطا فرما کہ بڑوں کا احترام کریں، بڑوں کو توفیق عطا فرما کہ چھوٹوں پر شفقتیں کریں مولا، سادات کرام کا صدقہ عطا فرما، صحابہ کرام کا صدقہ عطا فرما الہ العالمین، ہمارے قوم کے بچے بچیوں کے مستقبل کی حفاظت فرما، ان کے مستقبل کو روشنی عطا فرما، ہمارے قوم کے علماء کو مضبوطی عطا فرما، حضور شیخ الاسلام کو صحت عطا فرما، تمام سلسلوں کے کرم کی بارش ہم سب پر نازل فرما دے، اس بستی اور اطراف سے جو لوگ ہیں سب کے گھروں میں رحمت و برکت نازل فرما دے، ہر قسم کی وبا بلا بیماری جادو سحر سے آزادی عطا فرما، کھیتوں کھلیانوں دکانوں میں خوب برکتیں نازل فرما دے، اور مولا وہ ایسا رزق عطا فرما جو ہم تیری راہ میں خرچ کریں مولا، ہماری بستی میں کوئی غریب غربت کی وجہ سے پریشان نہ رہے، کوئی بے روزگار محتاج نظر نہ آئے مولا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، امت مصطفیٰ میں آپس میں محبتیں پیدا فرما، ہمیں عدل کرنے والا حاکم عطا فرما الہ العالمین، اپنے ملک کی خدمت میں ہم سب کو جو کچھ بھی پیش کرے مولا اسے تو قبول فرما الہ روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و الہ ارواح جمیع الانبیاء والشہداء والصالحین، الفاتحہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة